اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی رنگ ہی نہ ہو۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہیں، کتنی گاڑیاں کتنے بنگلے ہیں، کھانی دو ہی روٹیاں ہیں، جینا ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ لوگوں کی دعاؤں پر آمین، ان کی خوشیوں پر ماشاء اللہ، نعمتوں پر بارک اللہ اور ان کی تمناؤں پر انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ جب کوئی غمزدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ تسلی آمیز کلمات کہیں، ان کی تکلیف پر ہمدردی کے بول بولیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن محبت اور بھائی چارے کے بڑے بڑے جذبات پیدا کر دیتی ہیں۔ انسانیت بیش بہا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ گناہ بیماری ہے، توبہ دوا ہے، گناہ کا چھوٹ جانا شفا ہے۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تک نہ پہنچا سکے وہ مصیبت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں وہ پڑھ کر سنائے گی، اس لیے سننے کے لیے اچھی کہانی لکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص سخت ناپسند ہے جسے میں فارغ دیکھوں، نہ وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف ہو اور نہ آخرت کے۔ فائدہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی، بیکار، بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کی بات کان لگا کر سنی اور وہ لوگ اس عمل کو ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موجودہ اور آنے والی ہر قسم کی مصیبت میں دعا فائدہ دیتی ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو یا مال خرچ کرنے میں کوتاہی کرتا ہو یا دشمن کے ساتھ جہاد کی جرت نہ رکھتا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک یہ عمل راہ خدا میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔